روزے رکھواتا ہے روزہ رکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو حج پہ حاجی جاتے ہیں تو اللہ پر تو حج کرنا واجب نہیں ہے، اللہ طواف نہیں کرتا ہے، اللہ قربانی نہیں کرتا ہے۔ بندوں پر یہ فرائض ہیں کہ بندے یہ کام کریں، وہ تو اللہ ہے، یہ بندے ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عابد بنیں، وہ مسجود ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ساجد بنیں، وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے اوپر تو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، کسی کی بارگاہ میں اس نے حاضر نہیں ہونا، نہ کسی نے اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے، نہ کسی کے سامنے وہ جواب دہ ہے، نہ کوئی ہے کہ جو اس سے پوچھ گچھ کرے۔ تو پھر جب اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا اور کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا اور کسی کے سامنے وہ جواب دہ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ کسی کام کو اپنے اوپر لازم قرار دے، پھر بھی وہ اللہ اپنے اوپر واجب کر لے ایک کام کو، اللہ ہونے کے باوجود وہ ایک کام کو واجب کر لے اور کہے بشر کو خلق کیا، بشر کی ہدایت ہمارے ذمے، اس انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو ہم نے اپنے اوپر اپنی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہدایت کا انتظام ہم کریں گے۔ تو اگر پروردگار ہمارے لیے ہدایت کا انتظام نہ کرتا تو کوئی نہیں تھا جو اس سے پوچھ گچھ کرتا، اس سے باز پرس کرتا، کس میں جرأت جو اس سے کہتا کہ پروردگار تو نے ہمیں پیدا تو کر دیا تھا لیکن ہمارے لیے ہدایت کا انتظام نہیں کیا تھا۔ خالق وہ، مالک وہ، معبود وہ، قادر وہ، مختار وہ، پروردگار وہ، سب کچھ وہ، لیکن اس نے اپنے اوپر فرض کیا اور لازم کیا، کہا کہ ہدایت کا انتظام میں کروں گا۔ تو دو باتیں، ایک تو یہ اس کا لطف و کرم ہے اپنے بندے کے اوپر، بے حد اور بے پناہ لطف ہے، اس کا احسان ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایک شے ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کرے، اور اس شے کا نام وہ عدالت ہے جو اس کی ذات سے الگ نہیں ہے، کیونکہ وہ پروردگار عادل ہے، عادل پروردگار ہے، وہ حکیم ہے۔ تو اس کی جو عدالت ہے، بھائی دیکھیے قیامت کے دن ہم سے سوال و جواب تو کرے، ہم سے پروردگار ہمارا خالق ہمارا معبود ہم سے یہ تو پوچھے کہ زندگی کیسے گزاری، میری راستے پر چلے یا نہیں چلے، اور راستہ اپنا نہ دکھائے، اس نے اپنا راستہ نہ دکھایا ہو اور نہ اپنا راستہ بتایا ہو، تو پھر اسے قیامت کے دن حق نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ میرے راستے پر چلے یا نہیں چلے۔ یہ قیامت کے دن پروردگار اسی صورت میں پوچھ سکتا ہے، تبھی اس کو حق ہوگا کہ وہ پوچھے میرے راستے پر یہ چلے یا نہیں چلے، کہ پہلے اس نے راستہ دکھایا ہو، وہ راستہ بتایا ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہو، زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہو، تو تبھی اس پروردگار کو حق ہوگا کہ وہ قیامت کے دن، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ہماری ہدایت نہ کرے، راستہ نہ دکھائے اور قیامت کے دن ہم سے باز پرس کرے تو یہ عدالت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ عادل پروردگار ہے، عادل پروردگار ہے، اور اس کی عدالت کبھی بھی اس سے الگ نہیں رہی ہے۔ ابھی اصول دین میں عامت المسلمین کے ہاں جو اصول ہیں توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے، اور خاصہ کے ہاں آپ کے ہاں جو اصول ہیں وہ 5 ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے، 5 اصول ہیں۔ توحید کے فوراً بعد دوسری چیز جو ہے وہ عدل ہے، توحید کے فوراً بعد دوسری چیز کیا ہے؟ عدل ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے، وہاں توحید کے بعد عدل نہیں ہے اور یہاں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو فرق ہے وہاں اور یہاں وہ امامت کے مسئلے پر جا کر فرق پیدا ہوتا ہے، بلکہ فرق تو توحید سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جو فرق ہے وہ توحید سے شروع ہے، صرف امامت اور خلافت کے مسئلے پر جا کر ہم الگ الگ نہیں ہوتے ہیں، ہم توحید سے ہی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہاں توحید کچھ اور ہے اور ہمارے پاس عقیدہ توحید کچھ اور ہے۔ اسی طرح وہاں عدل کا عقیدہ اشاعرہ کے ہاں نہیں پایا جاتا ہے، معتزلہ کے ہاں پایا جاتا ہے لیکن وہ بہت کم ہے، اشاعرہ کے ہاں نہیں ہے، تو وہاں عدل کا عقیدہ عدل الہی کا نہیں ہے، اور ہمارے ہاں ہے، ہمارے تو مذہب کے اصول میں ہے عدل۔
اس کے بعد نبوت، تو پھر نبوت کی بھی جو تشریح و توضیح ہے اور جو تفصیل ہے وہ وہاں کچھ اور ہے اور ہمارے ہاں کچھ اور ہے۔ پھر امامت پر تو ہے ہی فرق، اور پھر قیامت کی بات تو اس لیے نہیں کرنی کہ اگر قیامت کی بات کی جائے تو وہ پھر قیامت سے پہلے ہی قیامت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو قیامت کے لیے صرف اتنی، قیامت سے پہلے امامت ہے۔ آپ نے دیکھیں ترتیب کیا ہے، اصولوں کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور پھر قیامت۔ امامت کے بعد ہے قیامت، اور قیامت میں آخری فیصلہ ہوگا سعادت کا یا شقاوت کا، ہلاکت کا یا نجات کا۔ جو آخری فیصلہ ہے وہ قیامت میں ہوگا، اور قیامت سے پہلے امامت ہے، اس لیے کہ قیامت کا گہرا تعلق امامت کے ساتھ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے امامت کے ساتھ۔ جس کی امامت صحیح اس کی قیامت بھی صحیح، جس کی امامت خراب اس کی قیامت بھی خراب۔ بات ہوگی اس پر، آگے چل کے بات کریں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامام، قیامت کے دن ہر ایک کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو امام، جہاں امام ہوگا وہی ماموم ہوں گے، جہاں آقا ہوگا وہی غلام ہوں گے۔ بڑا گہرا تعلق ہے اس چیز کا امامت کے ساتھ۔ لیکن ابھی تو بات یہ ہے کہ پروردگار نے ذمہ داری لی اور کہا میری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کیوں لی؟ انا علینا للہدی، اس لیے کہ وہ عادل پروردگار ہے، وہ عادل پروردگار ہے۔ اور آپ اس مسئلہ عدل کو معمولی نہ سمجھیے، تشیع کا امتیاز ہے عدل۔ تشیع کو ممتاز جو شے کر رہی ہے، بہت ممتاز چند چیزیں بناتی ہیں، ان میں سے ایک شے عدل ہے۔ جو تشیع کا ترہ امتیاز ہے، فخر ہے، بہت بڑی شان ہے، یہ نظریہ وہاں نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ عدل کی بڑی اہمیت ہے۔ عدل اصل میں اسلام کے اصولوں میں بھی ہے اور اسلام کے فروعوں میں بھی ہے۔ جو عدل ہے، عدل وہ واحد چیز ہے، توحید اصول دین میں ہے۔ عدل اصول اسلام میں بھی ہے اور فروع اسلام میں بھی ہے۔ پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ جو اصول دین ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ شاید ٹوٹل 5 ہیں، تو ٹوٹل 5 نہیں ہے اصول دین۔ اصول دین کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہ وہ 5 ہیں کہ اگر ان میں سے، یہ جو 5 اصول دین ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی صحیح نہ ہو تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید صحیح نہیں، عقیدہ ان 5 میں سے، تو دائرہ اسلام اور دائرہ ایمان میں وہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فروع دین کی تعداد بھی جو 6 یا 10 بیان کی جاتی ہے وہ زیادہ ہے، لیکن یہ وہ 10 ہیں مسلمات کہ اگر ان کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ قطعی وہ 10 اور یہ 5، لیکن اصول چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں اسلام کے، اور اسی طریقے سے فروع اور بھی ہیں اور ان کی تفصیل ہے اپنے مقام پر۔ عدل اسلام کے اصولوں میں بھی ہے، اصول اسلام میں بھی ہے اور فروعات میں بھی ہے۔ اصول میں عدل خالق کی نسبت سے ہے اور فروع میں عدل مخلوق کی نسبت سے ہے۔ فروع میں جو عدل ہے وہ مخلوق کی نسبت سے ہے، یعنی عادل۔ دیکھیے پروردگار جب اللہ اللہ ہوتے ہوئے خود کو عادل رکھنا ضروری سمجھتا ہے اور وہ عادل ہے اور وہ عدالت کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے، تو کیا وہ یہ پسند کرے گا کہ میری مخلوق غیر عادل ہو جائے؟ میری مخلوق جو ہے وہ عدالت کو اختیار نہ کرے؟ نہیں، مخلوق کو بھی عادل ہونا چاہیے۔ یہ تمام تر انتظام ہدایت اسی لیے ہے تاکہ بشر عادل رہے، اپنی زندگی کے بچپن میں بھی عادل رہے، نوجوانی میں بھی عادل رہے، جوانی میں بھی عادل رہے، بڑھاپے میں بھی عادل رہے، کبھی ظلم کے قریب نہ جائے۔ یاد رکھیے گا عادل کی ضد ظلم ہے، کیونکہ چیزوں کو پہچاننے کا، ان کو سمجھنے کا ایک طریقہ جو علمی قاعدہ ہے وہ یہ ہے تعرف الاشیاء بازدادھا، ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ سچ کی ضد جھوٹ ہے، دن کی ضد رات ہے، ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ حق کی ضد باطل ہے، اسی طرح عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے۔ عدل کے مقابلے پر جو دوسرا لفظ بولا جاتا ہے وہ کیا لفظ ہے؟ وہ ہے ظلم۔
انسان عادل بنے یعنی ظالم نہ بنے، کبھی بھی ظلم کے نزدیک نہ جائے، کبھی ظلم کا ارتکاب نہ کرے، عادل بنے. اور پروردگار نے خود ہمارے عقیدے کے مطابق خود اللہ عادل، اس کے بعد اس نے جتنے ہادی بھیجے وہ سب عادل، نبی عادل، رسول عادل، امام عادل، سب عادل ہیں. اس کے بعد شیعہ مذہب کو آپ دیکھیں گے، مذہب تشیع، مسلک تشیع کا جو عقیدہ ہے کہ خدا عادل، نبی عادل، رسول عادل، امام عادل، بہت ضروری ہے ان کا عادل ہونا. پھر تشیع کے نظریات کو آگے چلیے. غیبت امام میں وہ نائب امام، وہ مرجع تقلید جس کی تقلید کرنا واجب ہے، اس مرجع کے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اسے عادل ہونا چاہیے، اس کو عادل ہونا چاہیے. پھر جو مصلی امامت پر نماز پڑھانے والے عالم دین ہیں، مسلک تشیع فقہ جعفریہ یہ کہتی ہے جو پیش نماز کے شرائط ہیں، پیش نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کو عادل ہونا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تشیع یہاں تک آ گئی. اچھا آپ